السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے اذکار کو اس کا آغاز کریں گے، جس میں ہم صبح و شام کے اذکار یاد کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ذکر اور اذکار کی فضیلت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، القائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے سکھائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ پس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، یعنی مشکلات کے ازالے کے لیے خود ساختہ طریقوں سے پرہیز کیا جائے اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کیا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے، جو نماز فجر سے طلوع آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے جو نماز عصر سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ سنن ابی داود 3667۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اور نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں 4 غلام آزاد کروں۔ ابن قیم فرماتے ہیں، میں ایک بار شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے پاس آیا، آپ نے فجر کی نماز پڑھی اور پھر تقریباً آدھا دن بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے رہے، پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، ھذا غدوتی ولم اتغد الغداء سقطت قوتی، یہ میرا ناشتہ ہے، اگر میں صبح کی یہ خوراک نہ لوں تو میری قوت زائل ہو جاتی ہے۔ یعنی ان کا ناشتہ کیا تھا؟ اللہ صبح سے لے کر آدھے دن تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور امام ابن قیم ہی فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو فرماتے سنا، ذکر دل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، مچھلی اگر پانی سے جدا ہو تو اس کی کیا حالت ہو جائے گی، اسی طرح اگر دل میں ذکر خداوندی نہ ہو تو اس کی بھی ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ اہل دنیا کے مساکین دنیا سے اٹھ گئے لیکن دنیا کی سب سے لذیذ چیز نہ چکھ سکے۔ پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے لذیذ چیز کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، معرفت اور اس کا ذکر کرنا۔ اگر کوئی آدمی دنیا ہی میں جنت کے باغیچوں میں قدم رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ ذکر کی مجلسوں میں بیٹھے، کیونکہ یہی جنت کے باغیچے ہیں۔ یحییٰ بن معاذ راضی فرماتے ہیں، اے غافل اور جاہل انسان، اگر تو لوح محفوظ میں کلموں کی آواز سن لیتا کہ وہ تیرا نام اس پیرائے میں لکھ رہے ہیں کہ تو اپنے مولا کو یاد کرتا ہے، تو یقیناً تو اپنے مولا سے ملاقات کے شوق میں آخرت کی طرف رخت سفر باندھ جاتا۔ یعنی اگر انسان لوح قلم میں محفوظ کلموں کی آواز سن لے کہ فرشتے ذکر کرنے والوں میں اس کا بھی نام لکھ رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں آخرت کی طرف رخت سفر باندھ جاتا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے
اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ شخص کے مانند ہے۔ صحیح بخاری 6407۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص زندہ اور مردہ ہو، یعنی ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم ذکر الہی سے بڑھ کر ایسا کوئی عمل نہیں کرتا جو اسے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے میں زیادہ مؤثر ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں سب سے زیادہ مؤثر جو چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ امام مالک بن دینار کہتے ہیں، اللہ کے ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے لطف حاصل کرنے والے لطف حاصل کرتے ہیں۔ امام زہر بابی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں تو اللہ کی تعظیم اور اس کے لیے اشتیاق کے سبب ان کی جانیں نکل جاتی ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں تو ڈر اور وحشت سے ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سخت سردی میں اسے یاد کرتے ہیں تو اس کے خوف سے ان کے پسینے چھٹ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں تو ان کے رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اسے یاد کرتے ہیں تو نیند کے اٹھ جانے سے ان کی آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اگر تمہارے دل پاک ہوں تو تمہارا اپنے رب کے کلام سے کبھی جی نہ بڑھے۔ یعنی اگر انسان کا دل پاک ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے کبھی نہ اس کا دل بڑھے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے ذکر اور اذکار کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھا، جس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے مؤثر عمل ہے وہ ذکر الہی ہے، اور دوسرا یہ کہ سب سے زیادہ اگر لطف حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور شروع میں ہم نے آیت دیکھی، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اور پھر ہمیں ذکر کیسے کرنا چاہیے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار کا جو وقت ہے وہ نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک صبح کے اذکار، اور جو شام کے اذکار ہیں وہ نماز عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل سے ہم اپنے اذکار سٹارٹ کریں گے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔